جس طرح پاکستان نے سب سے یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا، تو پاکستان وہ ملک تھا چند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا، غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. اور اس میں آج خاص طور پہ پھر سے بولنا چاہتا ہوں ہماری NCOC جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا، جس کو اسد عمر اس کے لیڈ کر رہے تھے، جس میں سارے پاکستان کے ادارے تھے، سب نے اپنا کام کیا، جس میں پاکستانی فوج بھی تھی. اور جس ابھی اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو گئی، اس افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں، لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں، یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا، یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے بڑی مشکل سے ہماری معیشت یہاں کھڑی تھی. تو میں نے تب ان کو بتایا، پھر شوکت ترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے، اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش جاری اور جو ملک اس میں اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا، حالات اور بطور بگڑیں گے، سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی. وہ معاشی پر ملک میں موجود عوام سے خطاب کیا، جگہ جگہ شرم حکومت، کون بچائے گا پاکستان؟